السلام علیکم ناظرین، میں حلی مصری پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 8 اپریل ہے، 6 رمضان المبارک ہے اور جمعہ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافظ ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، اس میں دعائے ابو حمزہ شمالی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی شرح جو ہے وہ باقاعدہ پیش کی جا رہی ہے، اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی حلقے عزیز شخصیت جناب مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب قم المقدسہ سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، جہاں پر ہم نے کل پروگرام کو موقوف کیا تھا، وقت ہمارا تمام ہو گیا تھا اپنی دعا کو لے کر، دعا ابو حمزہ شمالی کو لے کر، اس کی شرح کو لے کر، اس کے ترجمے کو لے کر، ان تمام برکات کو لے کر، ان تمام نورانی جو گہرائیاں ہیں اس کے اندر، ان تمام سطور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے کل گفتگو ختم کی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا لوگوں نے دعوے تو اس کے بہت کیے، مگر کیا سب کو امام نے قبول کیا، اور سچی محبت کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی ہمارے دلوں میں جاگوزی ہوگی، اس کے اوپر ہماری گفتگو موقوف ہوئی تھی۔ آج اس کو جو ہے وہ سلسلے کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام دعا میں انسان یعنی بندے اور مخلوق کا کس انداز سے تعارف کروا رہے ہیں۔ قبلہ یہاں سے تھوڑی طبیعی گفتگو سے پروگرام کا آغاز فرما دیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہاں پہ دعا کے متعلق گفتگو کریں، کیونکہ یاد رکھیے جس طرح سے قرآن اہمیت رکھتا ہے، اور ایک قرآن وہ نور ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آیا، دعا وہ نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے، خدا کی طرف۔ اور خداوند متعال خود قرآن میں کہتا ہے، قل ما یعبکم ربی لولا دعاؤکم، تمہارا رب اور تمہارا پروردگار تمہیں توجہ ہی نہ دیتا، تمہیں یعنی ہم سمپل لفظوں میں اپنی زبان میں کہیں، خدا تمہیں لفٹ ہی نہیں کراتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، خدا تمہیں توجہ ہی نہیں دیتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ دعا انسان کے دل کے سکون کا سبب ہے، اطمینان کا سبب ہے، اور آج کل کی دنیا میں اسٹریس پھیلا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ افسردگی میں ہیں، اور ان سب کا حل دعاؤں میں موجود ہے، صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں۔ جب وہ عالم دین لندن میں بیٹھ کر صحیفہ سجادیہ کی دعائیں مکارم الاخلاق کو کسیٹ میں ریکارڈ کر کر کے لوگوں کو تقسیم کیا، اس زمانے میں کسیٹ کا دور ہوتا تھا، پرانے عالم دین ہیں جو گزر چکے ہیں، انہوں نے لندن میں یہ کام کیا تھا، انہوں نے دعائیں مکارم الاخلاق جو امام زین العابدین کی دعا صحیفہ سجادیہ میں ہے، اس کا انگلش کا ترجمہ ریکارڈ کیا اور اس کی کاپیاں بنائی، اور اس زمانے میں کاپی بنانا بھی بہت مشکل تھا، کاپیاں بنا کے مختلف چرچوں میں مختلف غیر مسلم لوگوں کو انہوں نے تقسیم کی۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک شخص نے مجھے جواب دیا اور مجھے کہا، آپ نے جو ہمیں دعائے امام زین العابدین انگلش میں بھیجی ہے، جو آغاز اس طرح سے ہوتی ہے، وَبَلِّغْ بِإِيمَانِي بِأَكْمَلَ الْإِيمَانِ، میرے اللہ میرے ایمان کو بلند ترین رتبہ عطا کر دے۔ وہ کافر کہتا ہے، مسلمان نہیں تھا، وہ کہتا ہے اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اس ہستی کو جانتا نہیں ہوں، مگر میں اور میری بیوی اپنے دن کا آغاز امام کی دعا سے کرتے ہیں۔ یعنی وہ کافر ہے، مانتا نہیں ہے، مگر اس کے دل میں معرفت ہے۔ معرفت کیوں ہوئی؟ کیونکہ مولا جو باتیں کرتے ہیں وہ فطری ہیں، ہر انسان کی فطرت میں یہ باتیں ہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ برا کیا ہے، اچھا کیا ہے، کیونکہ سورہ شمس میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو فجور اور تقوی یعنی برائی اور اچھائی اس کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے دعا کی جو فطرت ہے ہر انسان کے پاس ہے۔ آج جس دعا کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ دعا ہے ابو حمزہ شمالی۔ آئیے چند جملے اس دعا کے بڑے پیارے جملے ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں، بہت اعلیٰ جملے ہیں، انسان یہ جملے اپنے نماز کے قنوت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سیدی انا الصغیر الذی ربیتا، میں وہی صغیر اور چھوٹا ہوں
جس کی تو نے پرورش کی، انا الجاہل الذی علمت، میں وہی جاہل ہوں جس کو تو نے عالم بنا دیا، انا الضال الذی ہدیت، میں وہی گمراہ ہوں جس کو تو نے ہدایت دی، انا الوضیع الذی رفعت، میں وہی گرا ہوا ہوں جس کو تو نے بلندی عطا کر دی۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَأَنَا الْخَائِفُ الَّذِي آمَنْتَ، اے خدایا میں وہی ڈرا ہوا ہوں جس کو تو نے امان عطا کر دی ہے، وَأَنَا الْجَائِعُ الَّذِي أَشْبَعْتَ، میں وہی بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کر دیا، وَأَنَا الْعَطْشَانُ الَّذِي أَوْرَيْتَ، میں وہی پیاسا ہوں جس کو تو نے تشنا دہانی سے بچا دیا، جس کی پیاس تو نے بجھا دی۔ پھر فرمایا وَأَنَا الْعَارِيُ الَّذِي كَسَوْتَ، میں وہی بے لباس تھا جسے تو نے لباس عطا کر دیا، وَأَنَا الْفَقِيرُ الَّذِي أَغْنَيْتَ، میں وہی فقیر ہوں جسے تو نے غنی بنا ڈالا، وَأَنَا الضَّعِيفُ الَّذِي قَوَّيْتَ، میں وہی ضعیف ہوں جس کو تو نے طاقت عطا کر دی، وَأَنَا الذَّلِيلُ الَّذِي أَعْزَزْتَ، میں وہی ذلیل ہوں جس کو تو نے عزت عطا کر دی، وَأَنَا السَّقِيمُ الَّذِي شَفَيْتَ، میں وہی بیمار ہوں جس کو تو نے شفا عطا کر دی، وَأَنَا السَّائِلُ الَّذِي أَعْطَيْتَ، میں وہی سائل ہوں جس کو تو نے عطا کر دیا، وَأَنَا الْمُذْنِبُ الَّذِي سَتَرْتَ، میں وہی گنہگار ہوں جس کے گناہ تو نے چھپا دیے، وَأَنَا الْخَاطِئُ الَّذِي عَقَلْتَ، میں وہی گنہگار ہوں جس کو تو نے معاف کر دیا، وَأَنَا الْقَلِيلُ الَّذِي كَسَّرْتَ، میں وہی کم تھا جس کو تو نے بڑھا دیا، وَأَنَا الْمُسْتَضْعَفُ الَّذِي نَصَرْتَ، میں وہی ضعیف ہوں جس کی تو نے نصرت کر دی۔ پھر فرمایا وَأَنَا الطَّرِيدُ الَّذِي آوَيْتَ، میں وہی دھدکارا ہوا ہوں جس کو تو نے پناہ دے دی یا رب۔ پھر اگلا جملہ کیا عجیب جملہ، یہ تمام تعارف خدا نے، مولا نے کہا گنہگار خدا کی بارگاہ میں پہلے اپنا تعارف کرا دو، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں جس کو تو نے عطا کیا، تو نے رحم کیا۔ پھر فرمایا انا یا رب الذی لم استحیک فی الخلا، اور اب اے خدایا میں وہی ہوں جس نے اپنی تنہائیوں میں تجھ سے حیا نہیں کی، جس نے اپنی خلوتوں میں تجھ سے حیا نہیں کی، ولم اراقبک فی الملأ، اور پھر اسی طرح میں نے لوگوں کے سامنے بھی تیری پرواہ نہیں کی، نہ میں نے تنہائی میں تجھ سے حیا کی، نہ میں نے لوگوں کے سامنے تیری پرواہ کی، یعنی تنہائی میں بھی گناہ کرتا رہا، لوگوں کے سامنے بھی علناً کسی کی غیبت، کسی کی تہمت، کسی کو برا بھلا کہتا رہا۔ وَأَنَا صَاحِبُ الدَّوَاحِيَ الْعُظْمَىٰ، میں بڑے عظیم گناہوں کا کرنے والا ہوں۔ پھر مولا نے فرمایا کہ گنہگار خدا سے یہ کہو انا الذی علی سیدہ اجترأ، میں وہی ہوں جو اپنے سید اور آقا پہ جرأت کر بیٹھا، میں وہی ہوں جو اپنے آقا پہ جرأت کر بیٹھا، انا الذی عصیت جبار السماء، میں وہی ہوں جس نے جبار آسمان کے خدا کے سامنے عصیان کر دیا اور اس کی مخالفت کی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں دیکھے کتنا ضعیف ہے، اپنے ضعف کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں اے انسان، نہ تو سردی کو برداشت کر سکتا ہے سردیوں کے موسم میں، نہ تو گرمیوں میں گرمی کو برداشت کر سکتا ہے، تو پھر گناہ کر کے اپنے جسم کو جہنم کی آگ کے لیے کیوں تیار کرتا ہے؟ حقیقت میں یہ وہ جملے ہیں مولا کے، اگر کوئی انسان قنوت میں پڑھنا چاہے، بڑے پیارے جملے ہیں۔ یہی دعائے ابو حمزہ صومالی کا ایک جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جو ہم قنوت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لمبا ہے، چلو آپ کو اگر یاد نہ ہو تو ایک چھوٹا جملہ دعائے ابو حمزہ صومالی کا ہے جو علماء کو میں نے دیکھا ہے، قم میں بھی، یہاں پہ بھی، مشہد میں بھی پڑھتے ہیں اکثر قنوت میں۔ کیا ہے؟ سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی، قنوت میں یہ جملہ پڑھیں دعا ابو حمزہ صومالی کا، اے میرے سید، اے میرے آقا، اخرج حب الدنیا من قلبی، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، واجعل بینی وبین المصطفیٰ وآلہ، اور میرا دل مصطفیٰ اور آل محمد سے ملا دے۔ بہت پیارا جملہ ہے، میں تکرار کرتا ہوں، جو دیکھ رہے ہیں وہ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجعل بینی وبین المصطفیٰ وآلہ، یہ بہترین قنوت کی دعا ہے جو ابو حمزہ صومالی سے لی گئی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے وہ دعا کے اندر کس طرح سے
دعا مانگنی ہے، اس کا بھی ایک اسلوب، اس کا بھی بارگاہ میں جانے کے جو آداب ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی شرح کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں. تھوڑی سی بات کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. دعا میں حیا کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا، اور حیا کی صفت کے بارے میں جو ہے وہ کل جو ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ دین میں اس کی کیا تاکید بیان کی گئی ہے. کیونکہ کل بات ہوئی تھی کہ اگر ایمان اور حیا کے اوپر بات ہوئی تھی، اگر حیا نہیں ہے انسان میں تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. جو حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے. قبلہ اس میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ہاں، دیکھیے آج کل کے دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس کو ہم ماڈرن دور کہیں، اس دور میں بشر نے بڑی ترقی کی ہے. بشر اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ایٹم کو توڑ کر اس نے انرجی بنا دی، فضا تک پہنچ گیا. انسان نے اپنا قدم چاند پر رکھ دیا، کارخانے ایسے بنا دیے ہیں جس میں روبوٹ سے ساری چیزیں بن رہی ہیں. میڈیسن میں اس نے بڑی ترقی کی، ایگریکلچر میں ترقی کی، گاڑیاں بنائی، موبائل بنائے، سسٹم میں گیا، 4G 5G پتہ نہیں کس کس سسٹم میں جا کر پہنچ گیا انسان. ہر چیز میں انسان نے ترقی کی ہے، مگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان ڈی ڈیولپ ہوتا گیا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ انسان کی اخلاقی اقدار ڈی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، ایتھیکل ویلیوز ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہیں، تباہی کی طرف جا رہی ہیں. قتل بڑھتا چلا گیا، ترقی بڑھی مگر قتل بڑھا ساتھ میں، ترقی بڑھی مگر طلاق بڑھتے چلے گئے، ترقی بڑھی مگر دشمنیاں بڑھتی چلی گئی، ترقی بڑھی مگر جنگیں بڑھتی چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معلومات بشر کو مل رہی ہے وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں. وہ صرف انفارمیشن یونیورسٹی میں جا کر حاصل کرتا ہے. H2O ایک انفارمیشن ہے، علم نہیں ہے. اگر علم آ جائے، علم انسان میں کیا دیتا ہے؟ مولا خود فرماتے ہیں ثمرۃ العلم العبودیہ. علم کا نتیجہ یہ ہے، علم کے نتیجے میں انسان میں خاکساری آ جاتی ہے. ارے بھائی یہ تو یونیورسٹی سے ڈاکٹر بن کے نکلا ہے، یہ تو خاکسار نہیں ہوا. یہ تو انجینئر بن کے نکلا ہے، یہ تو خاکسار نہیں ہوا. یہ تو ڈگریوں پہ ڈگریاں PhD لے کر نکلا ہے، اس میں خاکساری کیوں نہیں آئی؟ تو معلوم ہوا اس کو یونیورسٹی میں علم نہیں مل رہا تھا، انفارمیشن مل رہی تھی، نالج نہیں مل رہا تھا، صرف معلومات مل رہی تھی. اسی لیے یہ جو اخلاقی اقدار ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک اہم ویلیو وہ حیا ہے، جبکہ حدیث میں ہے الحیا سبب الی کل جمیل. حیا وہ صفت ہے جو تمہیں ہر نیکی کی طرف لے کر جائے گی. اور اسی طرح مولا نے فرمایا من حرم الحیا فہو شر کلہ. جس کے پاس حیا نہیں ہوگی وہ سر سے پاؤں تک شر اور شیطان ہی ہوگا. اور نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 53 میں مولا نے جب مالک اشتر کو کہا کہ اے مالک اشتر تجھے مصر میں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں اور تمہیں یہ تمام انسٹرکشن دے رہا ہوں، ان میں سے ایک انسٹرکشن جو مولا نے مالک اشتر کو دی وہ یہ تھی کہ اے مالک اشتر جب بھی تمہیں کسی کو سرکاری ملازم بنانا ہے، کسی کو گورنمنٹ جاب دینی ہے، تو اے مالک اشتر دو چیزوں کا ضرور خیال رکھنا. وہ کون سی جو دو چیزیں تھی؟ کہا اہل تجربہ والحیا. پہلا اس کو دیکھنا کہ ایکسپیرینس اور تجربہ ہے یا نہیں. صرف ایکسپیرینس کافی نہیں ہے. آج کل کی دنیا میں آپ سے ضرور جاب لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ایکسپیرینس ہے یا نہیں. مولا نے یہ بتلایا تھا، مگر دنیا اب تک اس علی کے جملے تک نہیں پہنچی کہ ایکسپیرینس کے ساتھ حیا کو بھی دیکھ لے کیا یہ انسان با حیا ہے یا بے حیا ہے. اسی لیے فرمایا الاسلام عریان وحجابہ حیا. اسلام بے لباس ہے، اسلام کے پاس کوئی لباس نہیں، اور اس کا حجاب کیا ہے؟ اس کا حجاب حیا ہے. اب دیکھیے کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ حیا وہی شرمندگی کا نام ہے، وہی جسے کہا جائے شائع کا نام ہے کہ بھائی وہ لڑکا شرمیلا ہے، اس میں کانفیڈنس نہیں ہے. نہیں، شائع اور شرم کچھ اور ہے. شرم انسان کو کیوں آتی ہے؟ شرم انسان کو آتی ہے لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے، مگر حیا آتا ہے خوف الہی کی وجہ سے. یہ دو الگ صفات ہیں، ان میں کنفیوز نہیں کر دیجیے. اور افسوس کے اس دور میں حیا کو جتنا ڈسٹروئی کیا جا رہا ہے، مرد کی حیا کو ختم کیا جا رہا ہے، عورت کی حیا کو ختم کیا جا رہا ہے. مگر یاد رکھیے جس طرح سے مرد کو حیا کی ضرورت ہے، عورت کو بھی حیا کی ضرورت ہے، مگر عورت کو زیادہ ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ مفاتیح الجنان میں جو دعا پڑھتے ہیں، بارہویں سرکار نے ہمیں سکھائی اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ والی دعا. اس دعا میں ہم جو جملہ پڑھتے ہیں وہ خواتین کے بارے میں مولا کہتے ہیں وعلی النساء بالحیاء والعفہ. اے خدا خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما. یعنی اگر مرد کے پاس حیا کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ ہونا چاہیے، عورت کو 9 حصے حیا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. اور عجیب ہے، ایک حدیث ملتی ہے ہماری کتابوں میں جو انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. حیا میں نے کہا مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری. اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس 7 عورتوں سے بھی زیادہ حیا تھی. اور حدیث میں ملتا ہے لو کان الحیاء صورۃ
لو کان الحیاء صورتا لکان حسینا، اگر حیا کی کوئی شکل و صورت ہوتی وہ امام حسین کی صورت میں ظاہر ہو جاتا. سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، یہ وہ سبحان صفت ہے جو واہ حسینیوں کی واہ صفت ہونی چاہیے، جو اہل واہ، بیت کے چاہنے والوں کی صفت ہونی چاہیے. اب مثلا افسوس کہ ہم والدین کیا کرتے ہیں، بچیوں کو حجاب تو سکھا دیتے ہیں مگر حیا نہیں سکھاتے. حجاب اور حیا پوچھیں گے فرق کیا ہے؟ حجاب ایک فعل ہے، حیا ایک صفت ہے. حیا جب صفت اندر آتی ہے دل میں تو خود بخود لڑکی حجاب کی طرف چلی جاتی ہے. اگر فاؤنڈیشن حیا سکھا دی جائے پھر اس کو زبردستی حجاب ٹھوسنے کی ضرورت نہیں. جب اس کے اندر حیا آ گئی وہ خود حجاب کی طرف چلتی چلی جائے گی. اور یہ فطرت میں بچوں کی اور انسان کی فطرت میں حیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کو خود وہ واقعہ آپ نے شاید نیٹ میں بھی دیکھا ہوگا، جو ایک جرنلسٹ تھی انگلینڈ کی، جب مسلمان ہوئی تو اس کی بیٹی سے اس نے کہا، اس معروف جرنلسٹ میں نام بھی بھول رہا ہوں، اس کا خود انٹرویو بھی سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے، تو وہ خود اپنے انٹرویو میں کہتی ہے کہ جب میں مسلمان ہوئی، اب دیکھیے حیا فطری ہے، کیسے فطرت کو مار مار کر اس حیا کو بالکل جسے کہا جائے دبا دیا جاتا ہے. مگر ان بچوں کی فطرت میں بچے صاف سن کہتے ہیں سچ سننا ہے تو بچے سے سنو، تو بچہ سچ بول لیتا ہے فوراً. تو اب یہ خاتون کہتی ہے جرنلسٹ جو مسلمان ہوئی، وہ اور مسلمان بھی حرم بی بی معصومہ میں قم میں آ کر ہوئی تھی مسلمان، اور بی بی کی اسے زیارت بھی کی تھی. تو اب وہ کہتی ہے اپنے کسی انٹرویو میں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا میں مسلمان ہو جاؤں گی کل سے، اور میں مسلمان ہو چکی ہوں، کل سے میں حجاب پہننا شروع کروں گی. تو میری بیٹی کا پہلا سوال یہ تھا کہ اماں اب تم وہ لباس نہیں پہنو گی جو پہن کر میرے اسکول میں آیا کرتی تھی، جس میں تمہارا گلا کھلا ہوا ہوتا تھا، تمہارا سارا سینہ نظر آتا تھا، مجھے اتنا برا لگتا تھا، میری ماں کیسا لباس پہن کر آ گئی ہے، اب تو وہ لباس نہیں پہنو گی نا حجاب کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد. تو فوراً وہ خاتون کہتی ہے نہیں بیٹا میں تو نہیں پہنوں گی، کیونکہ مسلمان خاتون وہ لباس نہیں پہن سکتی. جیسے میں نے یہ کہا تو میری بیٹی کود کر مجھ سے میرے سینے سے لگ گئی اور آ کے کہنے لگی شکریہ اماں، وہ بہت برا لباس تھا، مجھے بہت برا لگتا تھا، مگر ساری بچیوں کی مائیں وہی لباس پہنتی تھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. اب دیکھیے بچے کی فطرت میں اسلام تھا، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، وہ الہی فطرت تھی، مگر وہ بچہ جب سب کو دیکھ رہا ہے تو خاموش ہو جا رہا ہے. رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس حیا کو سپریس کر دیا جا رہا ہے، اس حیا کا کریک ڈاؤن کر دیا جا رہا ہے، اس حیا کی آواز کو نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے. اب دیکھیے اس میں حیا کی چند قسمیں ہیں جو مختلف کتب میں ہمیں ملتی ہیں، جیسے مصباح الشریعہ بہت پیاری کتاب ہے جو منسوب ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، جس کی شرح بھی بڑی آغائے حجت آغا آیت اللہ انصاریان نے لکھی ہے، عرفان اسلامی کے نام سے کئی بڑی جلدوں پر مشتمل ہے. مصباح الشریعہ بہت پیاری کتاب ہے. مصباح الشریعہ میں حیا کی 5 قسمیں مولا نے بتلائی ہیں. مولا فرماتے ہیں ایک حیا کی قسم یہ ہے حیاء الذنب، جب انسان گناہ کرتے ہوئے اسے اللہ کا حیا آ جاتا ہے، کہ جب انسان دیکھ رہا ہے کہ گناہ کا سامنے موقع ہے، جب کسی نوجوان نے کسی لڑکی کو گلی میں اکیلا دیکھا، اسے گناہ کی دعوت دی، اس لڑکی نے کہا کیسے ہمیں گناہ کر سکتی ہوں؟ نوجوان نے کہا لا یرانا الا الکواکب، ہمیں کوئی ادھر نہیں دیکھ پائے گا سوائے ستاروں کے. تو اس خاتون نے کہا تم ستاروں کو دیکھ رہے ہو، فَأَيْنَ مُكَوِّبُهَا، میں ستاروں کے بنانے والے کو دیکھ رہی ہوں، میں گناہ سے بچ رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھ میں حیاء الذنب ہے. حیاء الذنب یہ پہلی سٹیج ہے کہ انسان گناہ کے موقع پر گناہ سے رک جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے حیا کرے. اچھا دوسری قسم حیا کی کیا ہے؟ حیا کی دوسری قسم یہ ہے جسے کہتے ہیں حیاء التقصیر، یعنی کوتاہی کا حیا. تقصیر یعنی ہمیشہ سے میں کوتاہی کا احساس کروں کہ میں نے کہاں اللہ کی عبادت کی ہے. رسول اللہ جیسے نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا، وہی کہہ رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، ہم نے تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. جب چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں، مولا بس کیجئے، مولا نے کہا کہاں میری عبادت اور کہاں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت ہے. یعنی جتنی بھی انسان عبادت کر دے، رسول اللہ بھی احساس کوتاہی رکھ رہے ہیں. انسان اگر احساس کوتاہی رکھے، یہ وہ حیا ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے. امام حسن مجتبی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک کتا سامنے آ گیا، ایک نوالا خود کھاتے ہیں اور ایک نوالا کتے کو دے دیتے ہیں. تو اس موقع پر اصحاب کہتے ہیں مولا سے مولا آپ کھا لیجئے،
ہم کتے کو بعد میں کھلا دیں گے. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے خدا سے کہ ایک خدا کی مخلوق مجھے دیکھتی رہے اور میں کھاتا رہوں اور اس کو وہ اس کھانے میں سے کچھ نہ دوں. عجیب بات ہے. اور اس ساتھ میں مصری صاحب بریکٹ میں آپ کو یہ بھی بتلاتا چلا جاؤں، ہمارے پاس ایسی روایات ہیں جس میں کہا ہے کہ انسان اگر یہ کام کرے گا اس کو وہ بیماری لاحق ہوگی جس کا کوئی علاج نہیں ہے. یعنی ان میں سے ایک روایت یہ ہے، مگر بعض روایتوں میں لکھا ہے الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ خدا چاہے اس کو علاج دے دے. مگر جنرلی کچھ ایسے کام ہے انسان زندگی میں کرتا ہے، ایسی بیماری لاحق ہوگی اس کا کوئی علاج نہیں. جیسے ان میں سے آسان میں سے چند مجھے 2 چیزیں ابھی یاد آ رہی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں. ان میں سے پہلی چیز جس کے بارے میں کہا کہ رات کو جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اس کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے گی جس کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ خدا اس کو شفا دینا چاہے. اور دوسری چیز جس کے بارے میں کہا ہے کہ انسان کو بیماری لاحق ہوگی ایسی جس کا کوئی علاج نہیں ہے، کہ انسان کھانا کھا رہا ہے اور لفظ جو حدیث میں ہے اس کو 2 آنکھوں والا دیکھ رہا ہو. 2 آنکھوں والا یعنی اس میں انسان کی شرط نہیں، بلی بھی ہو، کتا بھی ہو، جانور ہو، اسے ذو عینین اگر 2 آنکھوں والا دیکھ رہا ہو اور میں سینڈوچ لے کر کھائے جا رہا ہوں، سینڈوچ کے اوپر جو بھی برگر میں کھا رہا ہوں اور لوگ سڑک سے گزر رہے ہیں مجھے دیکھ رہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں ایسی جگہ نہ کھاؤ سینڈوچ یا کھانے جہاں سڑک ہے اور لوگوں کا گزر ہے. تم کس کس کو دو گے؟ سب کو تو دے نہیں سکتے پکڑ پکڑ کے، اور اس کا بھی کام ہے تم پکڑ کے دو گے، وہ نہیں لے گا تم سے ہر ایک. تو وہ ایسی پوزیشن میں کھانا کھانا ہی نہیں چاہیے. ایسی جگہ ہو جہاں کسی لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، گزر نہ ہو، تاکہ دیکھنے والے مجھے کم ہو، تاکہ اس حدیث پر بھی میں عمل کر پاؤں. اب اسی طرح مولا نے پہلی صفت یہ بتایا، پہلی جو قسم تھی حیا کی، حیا الذنب یعنی گناہ کے مقابلے میں حیا. دوسری کیا تھی؟ حیا التقصیر یعنی کوتاہی کے بارے میں حیا کرنا. اور تیسری کیا ہے؟ مختصر کرتا چلا جاؤں، تیسری حیا الکرامہ یعنی عزت کی وجہ سے انسان کسی کی حیا کرتا ہے. مولا علی علیہ السلام ہیں، قمبر ہیں، مولا کا غلام ہے، مولا کا غلام ہے. گئے دکان پہ، قمبر خمیس لے لیتے ہیں، مجھے بھی کرتے کی ضرورت ہے، تمہیں بھی کرتے کی ضرورت ہے. جی مولا چلتے ہیں. آگے دکان پہ کرتا اٹھایا، مولا نے دیکھا ایک کرتے کی کوالٹی زیادہ اچھی تھی اور دوسری کوالٹی کم تھی. مولا نے کیا کیا؟ لو کوالٹی والا کرتا اپنے لیے رکھا اور اچھی کوالٹی والا خلیفۃ المسلمین تھے جبکہ امیر المومنین تھے، اچھی کوالٹی والا کرتا جا کے قمبر کو دے دیا. قمبر نے کہا مولا یہ اچھی کوالٹی والا آپ اپنے پاس رکھیے، میں تو نوکر ہوں، نوکر کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ مجھے اچھی کوالٹی والا آپ دے رہے ہیں. تو مولا فرماتے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اچھی چیز اپنے لیے رکھوں اور اپنے غلام اور نوکر کو معمولی سی چیز دے دوں. اللہ اکبر. یعنی یہ مولا کا طریقہ تھا. یہ بھی ایک حیا کی تیسری قسم ہے کہ انسان عزت کی وجہ سے کسی سے حیا کرے. اور چوتھی قسم حیا کی یہ ہے حیا الحب، محبت کی وجہ سے انسان کسی سے حیا کرتا ہے، یعنی شدت محبت کی وجہ سے. کیسے؟ جیسے امام زین العابدین ہیں، طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مولا لبیک کہنا چاہتے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں مگر مولا سے لفظ لبیک نہیں کہا جا رہا، یعنی گریے کی شدت اتنی زیادہ ہے، لب 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 کہہ کر لب آگے بڑھ نہیں رہا جملہ. شخص نے مولا سے پوچھا مولا اتنی شدت سے آپ گریا کر رہے ہیں، آپ لبیک کا لفظ بھی صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں. تو مولا رو کے فرماتے ہیں مجھے اللہ کی محبت کی وجہ سے میں اس طرح سے گریا کر رہا ہوں، کیونکہ ڈر مجھے ہے کہیں میں لبیک کہہ دوں اور آواز آئے لا لبیک نہیں، لبیک نہیں، لبیک نہیں، لبیک. یہ محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی سے حیا کرتے ہیں. اور پانچویں قسم حیا کی ہے حیا الہیبہ یعنی خوف خدا کی وجہ سے حیا. جب اذان کی آواز آتی تھی مولا امام حسن مجتبیٰ کا رنگ چہرے کا بدل جاتا تھا. رسول اللہ جب اذان کی آواز سنتے تھے رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. روایت کہتی ہے اذان کے وقت رسول اللہ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا سن رہا ہے، فوراً اپنے محبوب سے ملاقات کی طرف جاتے تھے. اگرچہ یہ حیا کا ٹاپک تھوڑا جس کو سٹارٹ ہم نے کیا، میں چاہتا ہوں چند اور احادیث آپ کی خدمت میں بتا دوں کیونکہ اہم ٹاپک ہے اور اس دور میں اگرچہ سوالات دوسرے بھی ہیں مگر میں چاہوں گا آج اس ٹاپک کو تھوڑا آگے بڑھا دوں. اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو چند حیا کے بارے میں اور بھی باتیں میں کرتا ہوں کہ حیا یہ ایسی صفت ہے جس کے بارے میں کہا حیا صفت الہی ہے، انسان کی صرف صفت نہیں. میں نے کہا مردوں کے لیے بھی حیا ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. امام حسین کی صفت ہے، رسول اللہ کی صفت ہے، 14 معصومین کی صفت ہے. کیا بس اتنا نہیں بلکہ حیا خدا کی صفت ہے. حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا اس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا،
خدا کی آواز آئی ہے فرشتوں اسے جہنم میں نہ ڈالو، اس کا نام محمد ہے، مجھے نام محمد سے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا کہ جب انسان حدیث قدسی میں جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ انسان گناہ کرتا ہے، تو خدا کی آواز آتی ہے، اے سفید داڑھی رکھنے والے بزرگ، اے سفید بال رکھنے والے بزرگ، جب تو گناہ کرتا ہے میں چاہتا ہوں تجھ پر عذاب نازل کروں، مگر میں تمہاری سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، میں تمہاری سفید داڑھی کے بالوں سے حیا کرتا ہوں۔ مگر اگلا جملہ عجیب دل کو ہلا دینے والا جملہ ہے، اس رحمان اور رحیم خدا کا جملہ۔ خدا اس گنہگار بوڑھے سے کہتا ہے، اے بوڑھے میں خدا تجھ سے حیا کرتا ہوں، تو بھلا مجھ سے حیا کیوں نہیں کرتا ہے؟ اب دیکھیے یہ وہ حیا صفت الہی ہے۔ اب حیا کی صفت ملے گی کہاں سے؟ آئیے ہم خود کو ٹیسٹ کر دیں، کیا مجھ میں حیا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے حضرت سلیمان نبی کو جب حضرت داؤد علم دینے لگے تو حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سے 14 سوالات کیے خدا کے حکم سے، اور پھر بعد میں علم نبوت کو منتقل کیا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بیٹا اینا موضع الحیا، بیٹا اس سے پہلے کہ میں تمہیں نبوت کا علم دے دوں پہلے مجھے یہ بتا دو حیا کی جگہ کہاں ہے۔ اب یہ حدیث ہمارے لیے اپنے آپ کو ڈائگنوز کریں کہ میں انسان با حیا ہوں یا انسان بے حیا ہوں۔ اس حدیث کے سائے میں ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے اور اپنے آپ کو ڈائگنوز کر دے۔ حضرت داؤد باپ ہیں، حضرت سلیمان بیٹے ہیں، باپ نے بیٹے سے 14 سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا بیٹا یہ بتا دے علم نبوت کو دینے سے پہلے مجھے یہ بتا دے این موضع الحیا، حیا کا مقام کہاں ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلے حیا شخص رکھتا یا نہیں رکھتا؟ حیا کی جگہ کہاں ہے؟ حیا کی پلیس کہاں ہے؟ تو حضرت سلیمان نے اپنے باپ سے کہا موضع الحیا العینان، اے میرے بابا حیا کی جگہ یہ 2 آنکھیں ہیں، ان آنکھوں سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ انسان با حیا ہے یا انسان بے حیا ہے۔ کہ حیا انسان کی زندگی میں اگر آ جائے یقین جانیے اس کی آنکھیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اگر انسان بے حیا ہوگا تو شادی کے بعد بھی حرام کی طرف دیکھے گا، شادی کے بعد بھی نامحرم کو دیکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھوں سے حیا جا چکی ہے، اور یہی آنکھیں ہیں، اگر آنکھوں سے حیا چلی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں یہ ہوتا ہے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر مناجات اور دعاؤں میں اور اہل بیت کی جو سکھائی ہوئی دعائیں ہیں اس میں انسان پڑھتا ہے، دعائے کمیل ابی حمزہ پڑھتا ہے، دعائے ندبہ پڑھتا ہے، دعائے سحر پڑھتا ہے، افتتاح پڑھتا ہے، عاشورہ پڑھتا ہے، وارثہ پڑھتا ہے، زیارتیں پڑھتا ہے، مگر اس کی آنکھیں خشک ہیں۔ یہ ایک گھنٹی ہے خطرے کی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھوں کا خشک ہو جانا کثرت گناہ کی وجہ سے ہے۔ اور کیوں انسان کثرت گناہ کرتا ہے؟ اور آنکھوں کا خشک ہو جانا کثرت گناہ کی وجہ سے ہے، جس کے نتیجے میں انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے انسان موت کو بھلا دیتا ہے، اور موت کو انسان کیوں بھلاتا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ دنیا کی محبت ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو وہ حجاب اور اس کے جو ہے وہ حیا کے اوپر جو ہے بات ہوئی۔ اور اگلا جو پوائنٹ ہے ناظرین ہمارا وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا آج کل سیاسی ایشو بھی ہے، کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں یقیناً حجاب کی، اور حجاب کے خلاف جگہ جگہ جو ہے ہم پابندیوں کی جو ہے وہ آوازیں سن رہے ہیں۔ کہیں پر اسکولوں میں جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، کہیں پر جو ہے ہماری بچیاں پیپر دینے جا رہی ہیں وہاں روکا جا رہا ہے کہ حجاب کیوں پہنا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہم بات کریں گے اس حوالے سے اس دعا میں ہمیں کیا ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے۔ جی ہاں، دیکھیے حیا کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، اب آ گئے خود حیا کا ایک آؤٹ پٹ، ون آف دا آؤٹ پٹ آف حیا حجاب ہے۔ انسان ڈسپلے انسان کی حیا حجاب سے نظر آتی ہے، اور افسوس سے آپ نے خود اشارہ کیا کہ مسلمان بچیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ حجاب نہیں کر سکتی ہیں، اور حجاب کرنے والی جو بچیاں جا رہی ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے تم ایگزام نہیں دے سکتے، اور کتنی بچیاں بیچاری واپس پلٹ جا رہی ہیں۔ اور یہاں تک کہ بعض ایسے علاقوں میں جہاں پہ بچیوں نے امتحان حجاب کے ساتھ دے دیے تو حکومت کی طرف سے اعلان آ رہا ہے جن نے بھی بےمانی کی ہے ان کو ہم فیل کریں گے اور ان کو دوبارہ سے امتحان لینے نہیں دیں گے۔ اس طرح کے سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں حجاب سے، چاہے ایسٹرن کنٹری ہو، چاہے ویسٹرن کنٹری ہو، چاہے کوئی بھی مختلف علاقوں میں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی کہ حجاب سے
اچھا سوال یہ ہے کہ حجاب سے انسان ڈر رہا کیوں ہے؟ حجاب سے خوف دشمن کو کیا ہے؟ حجاب ایک خاموش دین کی تبلیغ ہے۔ دیکھیے مسلمان اگر داڑھی رکھ دیتا ہے یہ کوئی دین کی تبلیغ تو نہیں ہے، داڑھی تو بہت سارے اور بھی لوگ رکھتے ہیں، داڑھی تو آج کل تو فیشن بھی ہو چکا ہے، جوانوں کو دیکھا ہے بڑی بڑی جس کو ہم کہتے ہیں آیت اللہ والی داڑیاں جوان رکھ رہے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں، اور یہ ان کا ایک فیشن ہے، ان کا ایک اسٹائل ہے۔ مگر حجاب جو ہے ایک ایسا جسے کہا جائے ہتھیار ہے جو خاموش ہتھیار ہے۔ دشمن جانتا ہے حجاب کے ذریعے سے یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور حجاب فطرت میں ہے، اور یہ حجاب پر پابندی لگانے والے بھول چکے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی وہ بیٹی حضرت بی بی زینب جانتی تھی پورے راستے میں کئی مرتبہ حجاب چھینا گیا ہے۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف ایک مرتبہ شام غریبہ میں حجاب نہیں چھینا گیا۔ شام غریبہ کا وہ منظر جو ہم اکثر مسائل میں پڑھتے ہیں، مگر یہ پیغام ہے ہر مسلمان کا جو دنیا کے ہر کونے میں رہتا ہے۔ ظالم کہتا ہے میں چادر کھینچ رہا تھا، مگر اس حیا کی ملکہ بی بی نے اپنی چادر کو اس زور سے پکڑا ہوا تھا کہ چادر بیچ سے پھٹ جاتی ہے، مگر وہ بی بی چادر کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ یہ وہ حیا کی ملکہ تھی، یہ وہ باحیا بیبیاں تھی، یہ وہ نبی کی نواسیاں تھی کہ جب راستے میں ملتا ہے، کئی ایسے گاؤں آتے تھے جہاں پہ حسین کے چاہنے والے رہتے تھے، تو پہلا سوال میرے آقا زین العابدین یہی کرتے تھے کہ اپنی خواتین سے کہہ دو کچھ چادر کے ٹکڑے لے کر آ جائیں۔ پھر بیبیوں کو چادریں ملتی تھی، اور تاریخ میں یہ ملتا ہے جب شمر لعین دیکھتا تھا کہ پھر سے بیبیوں کے سروں پر چادریں آ گئیں تو نیزوں سے چادریں اتاری جاتی تھیں۔ بی بی زینب نے اپنے عمل سے بتلا دیا میں تیار ہوں کہ میرے سر سے خون نکلے، میرے سر پہ نیزے لگے، مگر میں کبھی چادر کو نہیں چھوڑنے والی ہوں۔ اور اگر آپ کربلا میں دیکھیں جب مقتل میں بی بی سکینہ آئی ہیں، بی بی سکینہ بابا سے کیا شکایت لے کر آئی تھی؟ یہ نہیں کہا بابا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی پیاسی ہے، یہ نہیں کہا کہ شمر نے مجھے تماچے مارے، مگر مقتل نے یہ جملے لکھے ہیں یا ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفہ، اے بابا ہمارے کھلے سروں کی طرف نظر ڈال، ہمارے سروں پر چادر نہیں ہے۔ یہ حسین کی 4 برس کی بیٹی بتلا رہی ہے کہ حیا کی کیا مقام ہے، اور پردے کا کیا مقام ہے، حجاب کا کیا مقام ہے۔ عجیب ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ شیطانی طاقتیں بھول چکی ہیں کہ اس حیا کی فاؤنڈیشن یہ کوئی 10 20 یا 50 ایک صدی نہیں بلکہ 14 صدی پہلے یہ پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے۔ اور اب اسلام کی حجاب میں فلسفی کیا ہے، اسلام کیا کہنا چاہتا ہے، کس وجہ سے یہ لوگ حجاب پر پابندی کرتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان کا ہمیشہ سے طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک سمجھیں شیطانی طاقتوں کی ایک میٹنگ کا نتیجہ بتلا رہا ہوں۔ شیطانی طاقتیں کہتی ہیں مل کر ان کا ایک بڑی میٹنگ ہوتی ہے، اور ان کا رزلٹ میٹنگ کا یہ نکلتا ہے اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں میں پینیٹریٹ کر جاؤ، اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں سے ان کا دین اور قرآن لے لو، ان کا مذہب لے لو، تو پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہوگا مسلمان لڑکی سے حجاب چھین لینا ہوگا۔ جب حجاب چھن گیا تو مسلمان لڑکی جب بے حیا ہو گئی، آئندہ آنے والی نسل جس گود میں پلے گی وہ گود بھی بے حیائی والی گود ہوگی۔ تبھی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد اگر معراج پر پہنچتا ہے تو ایک عورت کی گود میں ہی پل کے معراج پر پہنچتا ہے۔ تو ظالم بھی یہ سمجھ چکا ہے، دشمن بھی یہ سمجھ چکا ہے، اس عورت کی گود کو بے حیا کر دو تو بچے کے دل میں بھی گود ہی سے بے حیائی جائے گی۔ اور اسلام کی فلسفی یہی ہے۔ حجاب کیوں اسلام میں واجب ہے؟ کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ہم عورت کو عزت دیتے ہیں۔ اسلام سستی لذت کی مخالفت کرتا ہے، فری کی لذت، فری کا پلیجر کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اگر تم کو لذت حاصل کرنی ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، جاؤ اس کے لیے کمٹمنٹ دو، کمٹمنٹ دینے کی ضرورت ہے۔ بغیر کمٹمنٹ تم فری کی لذت نہیں حاصل کر سکتے۔ یقین جانیے جو لوگ، یاد رکھیے کتنے لوگ اہل بیت کے دشمن کس لیے بنے۔ میں نے کہا آپ کی خدمت میں آج کا دشمن، 14ویں صدی کا دشمن، 21ویں صدی کا دشمن یہ کہہ رہا ہے اگر چاہتے ہو مسلمانوں میں پینیٹریٹ کرو تو ان کے حجاب کو ختم کر دو، ان کی بچیوں کو بے حیا کر دو۔ اور یہ صرف آج نہیں ہوا بلکہ 14 صدی پہلے قطامہ نے کیسے ابن ملجم کو قتل علی پر تیار کر دیا۔ اگرچہ وہ خارجی تھا مگر اس کو موٹیویشن کس نے دی؟ اس کو موٹیویشن ایک خاتون نے دی۔ اس خاتون کی بے حیائی نے ایک قاری قرآن کو قاتل علی بنا دیا۔ یہ وہ بے حیائی تھی۔
اگر کسی سوسائٹی میں بے حیائی آ جائے اور حجاب ختم ہو جائے، اس پہ سلام ان خواتین پر جو کوششیں کر رہی ہیں، جو کاوشیں کر رہی ہیں، وہ پیغام زینبی دینے چاہتی ہیں، وہ وہی پیغام ہے جو زینب نے انہیں دیا ہے۔ سلام ان پر جو اپنا کہہ رہے ہیں فیوچر جاتا ہے تو جائے، مگر ہم سر پر حجاب سر سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ اور اس میں وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا جب آیت اللہ سیستانی کے والد، جن کے اکثر آپ سب مقلد بھی ہوں گے، آیت اللہ سیستانی کے والد 40 ہفتے الگ الگ مسجدوں میں جاتے اور ایک خاص عمل کرتے کہ انہیں زیارت امام زمانہ نصیب ہو جائے۔ آیت اللہ سیستانی کے والد، جن کا نام اوبیسلی سرنیم وہی سیستانی تھا، وہ کہتے ہیں سیستانی صاحب کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور اترا اور ایک محلے میں کسی گھر پہ گیا، میں نے اس نور کا پیچھا کرتا کرتا اس گھر پہ پہنچا، میں نے دیکھا اس گھر پہ خاموشی طاری ہے اور ایک جنازہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور لوگ رو رہے ہیں۔ وہیں پہ میں نے امام زمانہ کا دیدار کیا، مولا کی دست بوسی کی، مولا سے فرمایا کہ مولا 40 ہفتے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں نے سوچا تھا آپ مسجد میں ہوں گے مگر آپ کسی خاتون کے جنازے پر آ گئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اے سیستانی، تم ایک مسجد سے دوسرے مسجد در بدر پھر رہے ہو، تمہیں اتنی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، بس اس خاتون کا کردار دیکھو، اگر ہمارے چاہنے والوں کا کردار اس خاتون کی طرح ہو جائے تو تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، ہم خود تجھ سے ملنے کے لیے آئیں، ہم خود تمہارے جنازے میں آئیں گے۔ جس کے جنازے پہ یوسف زہرا آ جائے پھر اس کی قبر کی پہلی رات کا کیا مقام ہوگا۔ تو مولا نے فرمایا اس کا کردار دیکھو۔ اب آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں میں نے مولا کی زیارت ہوئی، مولا چلے گئے، پھر میں نے تحقیق کرنا شروع کر دی یہ کون خاتون تھی جس کا یہ مقام تھا، تو پتہ چلا شاہ کے باپ کے زمانے میں ایران میں حجاب پر پابندی تھی، کوئی بھی خاتون اسکول نہیں بلکہ سڑک پر بھی کوئی خاتون حجاب سے نہیں آ سکتی تھی، جو بھی آتی تھی اس کی حجاب پولیس والے کھینچ کر اتار دیتے تھے۔ یہ خاتون وہ تھی 20 سال اپنے گھر سے نہیں نکلی کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گی مگر سیرت زینب کو نہیں چھوڑنے والی، مگر میراث فاطمہ کو نہیں چھوڑنے والی۔ 20 سال وہ اپنے گھر سے نہیں نکلی۔ ہمارے استاد بتلا رہے تھے اس زمانے میں جو مذہبی خاندان تھے وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ ایران میں اور یورپ میں بھی اسی طرح ہے، کافی پہلے ملکوں میں ابھی بھی اسی طرح ہے کہ بیسمنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، یعنی گھر کوئی بنتا نہیں تھا مگر یہ کہ اس میں بیسمنٹ ہوتی تھی، جس کو یہ لوگ زیر زمین کہتے ہیں، بیسمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے جو مذہبی خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ ایک بیسمنٹ میں دروازہ بنا لیتے تھے پڑوس کے گھر کا، پھر اس سے دوسرے پڑوس کے گھر کا، پھر اس سے تیسرے پڑوس کے گھر کا، اس طرح سے عورتیں آنا جانا کرتی تھی اور آپس میں ملا کرتی تھی، یعنی اتنی زحمت کرتی تھی تاکہ حجاب کو بچا لیں۔ اور آج بھی دشمن حجاب پہ حملہ کر رہا ہے، ہمارا فرض ہے اس دینی شرعی حق کو حفاظت کریں اور اس کی حمایت کریں اور کرنے والوں کو کنڈیم کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت میسج، اور بہت ہی جو ہے اس طرح کے حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی حالات ہیں اور اس میں بار بار جو ہے وہ حجاب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر معصومین علیہ السلام کی طرف سے بڑی تاکید ہے، اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے اس میں بڑی جو ہے وہ باریک بینی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنے بچوں تک پہنچانا ہوگا، اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو کچھ معصومین علیہ السلام کے ارشادات ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل بھی اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ امام اپنی دعا میں فرماتے ہیں مزید کہ شاید تو نے مجھے وقت ضائع کر دو والوں میں سے پایا تو مجھے چھوڑ دیا۔ زندگی میں ہم دعاؤں سے اتنا دور جو ہے وہ ہو چکے ہیں کہ بیکار اور لغو چیزیں جو ہے وہ بھر گئی ہیں۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ ہمیں امام کیا بتانا چاہتے ہیں اس میں۔ جی ہاں، دعائے ابو حمزہ جیسے میں نے کہا صرف دعا نہیں، ایک درس اخلاق بھی ہے، پولیٹیکل لیسن بھی ہے، عقائد بھی ہے، توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے۔ آج جس جملے کی طرف مولا ہمیں اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک سوشل ایشو ہے، دعا ہے، مگر دعا میں آپ دیکھیے امام زین العابدین کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، زبان بندی تھی، مولا بات نہیں کر سکتے تھے، تقریر کرنا منع ہے، کوئی خطبہ دینا منع ہے، شاگردوں کو درس دینا منع ہے۔ تو مولا نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ دعا کے ذریعے سے، میں خدا سے دعا مانگ رہا ہوں، تو اب کیا مجھے منع کرے گا؟ اور عجیب ہے تمام اماموں میں سب سے پیاری سر، سب سے پیاری آواز امام زین العابدین کی تھی، کہ کہتے ہیں مشکی جب پانی لے کر جاتا تھا نا، مشکی مولا کے گھر سے گزرتا تھا، مشکی تھا پتہ نہیں کتنا کلو بار اس کے پیٹھ پر تھا، وہ چلتے چلتے رک جاتا تھا کہ زین العابدین کی پیاری آواز سے دعا سن سکے، یعنی اس طرح سے مولا نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ تو اب یہ جو جملہ مولا کہہ رہے ہیں یہ ایک
وہ جملہ ہے جو سوشل ایشو کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ کیا جملہ ہے؟ مولا نے در حقیقت 13 وجوہات بتائی ہیں. آج صرف ایک وجہ پہ ہم بات کریں گے. 13 وجوہات بتائی ہیں جس کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے, یا خدا اس کو جسٹ لیو ہم الون, اس کو چھوڑ دیتا ہے خدا کہ جسٹ لیو ہم الون, جو اسے کرنا ہے کرنے دو. تو اب ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی وبینہم خلیتنی. اے خدایا ان 13 وجوہات میں سے ایک وجہ میں بتلا رہا ہوں. وَلَعَلَّكَ یعنی شاید تو نے مجھے ان لوگوں میں سے پایا جو بیکار کی بطالین یعنی بیکار کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. مجالس البطالین یعنی کیا؟ وقت ضائع کرنے والوں کی نشستیں, وہ نشست جس کا کوئی فائدہ نہیں کہ بھائی جان کرکٹ میں کیا نتیجہ نکلا, اچھا وہ کیا ہوا, اس میں کیا ہوا, اس میں فلاں کون جیتا کون ہارا. یہ مجالس البطالین ہے. قرآن میں مومنوں کی صفت کیا ہے؟ جو وہ قرآن کی آیت جو ہر علی والے کو یاد ہونی چاہیے. مولا علی رسول اللہ کی گود میں ہے, جب پیدا ہوئے تو کون سی جو آیت پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ قرآن پڑھ کے سناؤ. جی یا علی قرآن پڑھو. یہ جملہ پڑھا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہوئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خاشع ہیں. مگر اگلا جملہ کیا ہے؟ عن اللغو ہم عن اللغو معرضون. وہ مومن وہ ہیں جو لغو چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں, جو بیکار کام نہیں کرتے, جو یوزلیس کام نہیں کرتے. دیکھیے یہ لوگ جو مثال دے دوں کہ یہ لوگ جو کرکٹ دیکھتے ہیں یا فٹ بال دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جیت رہا ہے, آپ ہررا کہہ رہے ہیں, آپ خوش ہو رہے ہیں, دوسرا بندہ ہار رہا ہے, آپ افسوس کھا رہے ہیں. اس کی بالکل مثال ایسے ہی ہے کہ آپ چلے جائیں کسی بینک کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور جا کے دیکھتے رہیں کہ ایک بندے نے 2 کروڑ لا کے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈالیں اور آپ کہیں ماشاء اللہ گڈ ویری گڈ اور اس کے تالیاں بجائیں, اور ایک بندہ اپنے اکاؤنٹ سے 20 کروڑ لے کر چلا جائے, آپ افسوس کہیں ارے بھائی نقصان ہو گیا. یہ کیا بھائی؟ وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکال رہا ہے, وہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے, تمہیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ تم اب اظہار افسوس کیا اظہار خوشی کر رہے ہو؟ یہ جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں یا فٹ بال دیکھتے ہیں یہ بالکل بدتالین والا کام کر رہے ہوتے ہیں, بیکار ٹائم ضائع کر رہے ہیں. لغو کا جسے کہا جائے مصداق اور نمونہ ایک یہی ہے جو انسان کرتا ہے اور ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے کہ ایک جیت رہا ہے ایک ہار رہا ہے, میں خامخواہ افسوس کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, میں جا کے کرکٹ کھیل لوں, فٹ بال کھیلوں, اس میں میری ایکسرسائز ہوگی, میرا جسم ہلے گا, اس میں مجھے صحت ملے گی, اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ مجھے مل سکتا ہے, مگر بیٹھ کے دیکھنے میں کوئی نتیجہ نہیں ہے. اور قیامت کے دن روایت میں ہے مومن حسرت کھائے گا. قیامت کا نام ہی یوم الحسرہ ہے. ایک ایسے موقع پر مومن حسرت کھائے گا کہ ایک ایسا ٹائم ہوگا اس کی زندگی میں, نہ کالا ہوگا نہ سفید ہوگا, یعنی نہ نورانی ہوگا نہ ظلمانی ہوگا, جس میں نہ گناہ ہوں گے نہ نیکی ہوں گے, بیچ میں ایک خاکستری ایک گرے رنگ کا ٹائم ہوگا. مگر اس کو دیکھ کر مومن افسوس کھائے گا, فرشتوں سے پوچھے گا فرشتوں یہ کون سا وقت ہے جس میں نہ میں نے گناہ کیا ہے, جس میں نہ میں نے نیکی کی ہے, اور وہ ٹائم خامخواہ ضائع ہو گیا ہے. میں اس وقت میں کچھ صلوات پڑھ سکتا تھا, سبحان اللہ کہہ سکتا تھا, لا الہ الا اللہ کہہ سکتا تھا, استغفر اللہ کہہ سکتا تھا. تو فرشتے کہیں گے یہ وہی وقت تھا جس کو تو نے غفلت میں گزار دیا, یہ وہی وقت تھا جس کو تو نے اس وقت گزار دیا, اس موقع پر گزار دیا جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. اس دور میں دیکھتے ہیں آپ کتنے ایسی چیزیں ہیں جو بیکار کی انفارمیشن بھری ہوئی ہیں. آپ خود گینس بک آف ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو مشہور کتاب ہے جس میں ریکارڈز ہوتے ہیں, اس میں عجیب عجیب آپ کو ریکارڈ ملے گی. بالکل بدتالین ٹائم ضائع کرنے والا انسان ہے. میں چند مثالیں دے دوں, بتاؤں کہ کس طرح کی انسانوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں, کس طرح کی خامخواہ یعنی جیسے کہ ریکارڈز جمع کر کے. اب گینس بک آف ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس میں عجیب عجیب چیزیں آپ کو ملیں گی کہ ایک بندہ جس نے پتہ نہیں 50 کوکروچ کھا لیے. ارے بھائی اس نے کھا لیے اور ایسا غلیظ کام کیا تو اس سے ہمارا کیا تعلق. یا اسی طرح ایک بندہ آپ کو ملے گا جس نے 4 میٹر کی لمبی سیفٹی پن بنائی ہے. اب یہ سیفٹی پن تو اتنی سی ہوتی ہے, وہ بھی کہیں کالر پہ کہیں پہ لگانے کے لیے ہوتی ہے, کہیں اسکارف پہ لگانے کے لیے. اب 4 میٹر کی لمبی سیفٹی پن, 2 فیٹ کی لمبی سیفٹی پن کس کے کام آئے گی؟ اس طرح کی انفارمیشن بھری ہوئی ہے آج کل انفارچونیٹلی انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا پہ, جو انسان کا ٹائم ضائع کرتا ہے. انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے پیسے سے زیادہ اپنے وقت کے حوالے سے کنجوس بنو, اپنے وقت کو خیال رکھو. ہم پیسے کا تو ضائع ہونے کے بارے میں جب ضائع ہوتے ہیں تو چیخ اٹھتے ہیں, مگر جو وقت ضائع کرتا ہے اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اپنے وقت کے اوپر کہ وقت کتنا قیمتی ہے, امام ہمیں کیا درس دینا چاہتے ہیں اس کے اوپر بات ہوئی. تھوڑا سا ہمارے پاس ابھی وقت ہے, تقریباً 6 منٹ ہمارے پاس اور ہیں. روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا اجر دوں گا, تو آگے جملے اس کی روشنی ڈال. دیکھیے روزے کے حوالے سے
جو تاکید کی گئی ہے اس میں انشاءاللہ آپ ہمارے پاس غالباً 5-6 منٹ ہیں، میں کوشش کروں گا جو آج کور ہو سکے، نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ کل کور کریں گے۔ دیکھیے حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس کا اجر اور اس کا معاوضہ عطا کروں گا، خداوند متعال خود کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ کیا باقی عبادتیں اللہ کے لیے نہیں ہوتی؟ ہم تو ہر نماز کے شروع میں کہتے ہیں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں فجر کی قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتا ہوں قربتاً اللہ، خمس دیتا ہوں قربتاً اللہ، ساری عبادتیں خدا کے لیے ہیں۔ بلکہ قرآن میں پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا نماز پڑھنا، میرا زکوٰۃ دینا، میری ہر شے خدا کے لیے ہے۔ تو یہ حدیث قدسی میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اب اس میں اگر سمجھنا ہے تو آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جو سید علی قاضی کا ہے۔ آپ اس سے پہلے کہ میں سید علی قاضی کا وہ واقعہ بتاؤں، سید علی قاضی کون تھے؟ سید علی قاضی وہ ہستی تھی کہ ان کی ملاقات کسی نے آغائے خوئی سے کرائی۔ اب آیت اللہ خوئی کو سب جانتے ہیں، مرجع اعلیٰ، بڑے عظیم انسان، بڑے تقوی والے۔ اب دیکھیے یہ آیت اللہ خوئی جب سید علی قاضی سے ملتے ہیں، سید علی قاضی میں نے پچھلے نشستوں میں بھی ان کا تعارف کروایا تھا کہ وہی تھے کہ جن کی ساری عرفان کی کڑی جو اس دور میں چل رہی ہے، 90% عرفا جو ہے اسی کڑی کے شاگرد ہیں، اور یہ سید علی قاضی کی کڑی جو ہے جا کر امام زمانہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اب یہ سید علی قاضی کی ملاقات کس سے ہوئی؟ مرجع اعلیٰ آیت اللہ خوئی سے ہوئی۔ آیت اللہ خوئی سے ملاقات کرنے کے بعد شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سید علی قاضی کو کیسے پایا؟ تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ میں زمین پہ تھا، سید علی قاضی آسمان پہ تھا۔ یعنی اتنا فرق ہے مجھ خوئی میں اور سید علی قاضی میں زمینی ہوں، وہ آسمانی ہے۔ اور یہ سید علی قاضی ہیں، جب دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ہم کس کی شاگردی میں جائیں؟ تو انہوں نے کہا تم آیت اللہ انصاری حمدانی کے شاگردی میں چلے جاؤ، آیت اللہ انصاری حمدانی۔ تو شاگردوں نے پوچھا ہم ٹھیک ہے، آپ نے تو بتلا دیا کہ وہ بڑے عظیم انسان ہیں، ان کی شاگردی میں ہم چلے جائیں گے، مگر سوال یہ ہے کہ ان کا شاگرد کون ہے؟ تو اس وقت سید علی قاضی فرماتے ہیں ان کا استاد کوئی نہیں ہے۔ شاگردوں نے پوچھا ان کا استاد کون ہے تو ہمیں پتا چلی یہ کس سلسلے سے آ رہے ہیں، آیت اللہ انصاری حمدانی کا استاد کون ہے؟ تو سید علی قاضی فرماتے ہیں ان کا کوئی استاد نہیں ہے، ان کا استاد خود خدا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ خدا سے فیض لیا۔ جبکہ سید علی قاضی کے بھی استاد تھے، سید علی قاضی کے استاد آغائی کربلائی تھے اور مختلف استاد تھے، مگر جس بندے کی طرف وہ ریفر کر رہے ہیں، جس عارف باللہ کی طرف ریفر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کا استاد خدا ہے۔ اچھا پوچھا شاگردوں نے قبلہ کیا وجہ ہے کہ ان کو اللہ نے یہ مقام دیا؟ تو سید علی قاضی کہتے ہیں آغائے انصاری حمدانی وہ عارف تھے کہ انہوں نے زندگی بھر روزے سے رہتے تھے، سوائے حرام روزے یعنی روزے عاشور کا روزہ یا عید کا روزہ، یہ 2 اور 3 روزوں کے علاوہ پورا سال وہ روزے سے رہتے تھے۔ اور یقین جانیے اگر انسان روزے سے رہے گا اور خدا کے لیے بھوک کاٹے گا، خدا خود اسے علم دے گا۔ اب وہ حدیث سمجھ آئی کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا جزا اور اس کا انعام اپنے بندے کو دوں گا، خدا اس کا انعام خود دے گا۔ یعنی خدا روزے رکھنے والوں کو ایک وہ علم دے گا انسان کو کہ انسان وہ علم کتابوں سے نہیں پا سکتا، جس کے بارے میں مولا نے فرمایا علم تمہیں کتابوں سے نہیں ملے گا، علم وہ نور ہے خدا مومن کے دل میں قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ روزے کی برکتیں ہیں، خدا سے دعا کریں گے خداوند متعال ہمیں ان تمام برکتوں سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس مختصر سے ذکر کو مقبول فرمائے، ہمارے مولا واقع کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مومنین اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرمائے، جو ظالم سازشیں کر رہے ہیں اہل بیت کے خلاف، دین کے خلاف، حجاب کے خلاف، بار الہ ان کو ہدایت دے، اگر قابل ہدایت نہیں انہیں نیس و نابود فرما، زندگی میں زیارت مولا حسین نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے، اور انتہائی مشکور ہیں ممنون ہیں مولانا سید علی رضا جان کاظمی صاحب کے کہ دعائے ابو حمزہ شمالی کی شرح آپ جو ہے تقریباً روزانہ ہی فرما رہے ہیں، اور ناظرین پورے ماہ مبارک رمضان میں ہمارا یہ شو 5 سے 6 UK ٹائم سے جو ہے وہ نشر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آج یہاں پہ گفتگو کو موقوف کرتے ہیں۔